اگر دین سے اخلاق سے تلوار نکل جائے، تلوار نکال دی جائے تو وہاں پر محترم بھائیوں بے غیرتی رہ جاتی ہے، اخلاق کوئی نہیں رہ جاتا، وہاں پر کیا رہ جاتی ہے؟ بے غیرتی رہ جاتی ہے۔ تو تلوار بھی اخلاق کے اندر شامل ہے، تلوار بھی کس میں شامل ہے؟ اخلاق کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اخلاق سے دین کو پھیلایا ہے، وہاں پر ان گردنوں کا سریا کاٹنے سے بھی دین پھیلا ہے، جن کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سے آج ہم نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَاتِلُوا، واو کا مطلب اور، قاتلوا لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں۔ یقاتلون یہ مضارع ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، یا شروع میں مضارع کی علامت ہے، اور کم ضمیر جو ہے وہ حاضر کی۔ یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، واو اور لا مت، تعتدوا حد سے بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی مت کرو، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم ہے لیکن زیادتی ظلم کرنے کا حکم نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، لا یحب نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں یا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حیث جہاں، ثقفتموہم پاؤ تم ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث اس جگہ سے، اخرجوکم جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور مت قتل کرو لڑو ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے فیہ اس میں، یعنی مسجد حرام کے پاس اگر وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو جائیں اور لڑائی میں پہل کریں تو پھر تم نے بھی لڑنا ہے، ادروائز باقی ہر جگہ پر ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہے سوائے مسجد حرام کے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم انہیں قتل کرو، كَذَلِكَ اسی طرح، جزاء جزا ہے، بدلہ ہے، الکافرین کافروں کے لیے، یعنی ایسے ہی کافروں کی یہ جزا ہے، یعنی کافروں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے۔ وَقَاتِلُوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی مت کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں سے۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، یعنی کن کو؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، مراد کافر۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، مراد مکہ کی بستی ہے۔
والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے بھی، ولا تقاتلوہم اور مت لڑو ان سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ وہ تم سے لڑیں اس میں، یعنی مسجد حرام کے پاس لڑائی میں وہ پہل اگر کرے تو پھر نہیں ان کو چھوڑنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لڑیں تمہارے ساتھ، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم قتل کرو انہیں، تم بھی لڑو ان کے ساتھ۔ كَذَلِكَ اسی طرح جزاء الکافرین کافروں کے لیے سزا ہے، یعنی یہی سزا ہے کافروں کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیو، یہاں سے مسلمانوں کے ان اسفار کا ذکر ہو رہا ہے جن اسفار پر سفروں پر نکلتے ہوئے مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے کچھ خطرات لاحق تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ اب ایسے میں ضروری تھا کہ کفار کے متعلق ایسے احکامات نازل کیے جائیں، مسلمانوں کو صحیح ڈائریکشن دی جائے، اسٹریٹجی دی جائے کہ ایسے حالات میں جب کفار سینہ زوری پر اتر آئیں تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کی اسٹریٹجیاں دنیا اختیار کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، تدبیر کرتی ہے۔ یاد رکھیے سب سے بہترین تدبیر اور ہر حوالے سے فائدہ مند انسانوں کے لیے وہ پالیسی ہے، وہ اسٹریٹجی ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم ان کے ساتھ لڑو، اور یہ تمہارا لڑنا نہ تو مال کی خاطر ہونا چاہیے، نہ ہی خاندانی حسب نسب کے لیے ہونا چاہیے، نہ ہی جرأت اور بہادری کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ یہ تمہارا لڑنا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ تو ایمان والوں کا جب لڑنا اللہ کی راہ میں ہوگا تو ایمان والے جس سے لڑ رہے ہیں ان کا لڑنا کس کی راہ میں ہوگا؟ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ وہ شیطان کی راہ میں لڑیں گے۔ تم رحمان کی راہ میں لڑو اور وہ کس کی راہ میں لڑیں گے؟ شیطان میں۔ تم حق پر ہو اور وہ کس پر ہیں؟ باطل پر ہیں۔ لہذا اب جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو صاف ظاہر ہے جب بندہ غلبہ پاتا ہے، جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو بعض اوقات اس طاقت کے نشے میں کسی پر زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی غالب لوگ، جنگجو، سردار، وڈیرے جب غالب آتے ہیں تو وہ ایسی حرکات سر انجام دے دیتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے، شرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا۔ جب حکم دیا تو اس وقت ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے اس کا امیر مقرر کرتے اور تمام مومنوں کو، تمام سپاہیوں کو، تمام مجاہدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور نصیحت میں جو الفاظ تھے اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے راستے پر چلو۔
جو اللہ کا منکر ہے اس سے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، مطلع نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ یہ نصیحتیں ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ آج لبرل طبقہ اور اسی طرح سے مستشرقین، وہ تو خیر ہیں ہی غیر، انہوں نے تو ایسی باتیں کرنی ہیں، لیکن ان کی ان باتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، پیٹ سے سوچنے والے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے راگ یہ بھی الاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی خون ریزی، قتل کرنا، جی یہ تو ایک ظالمانہ سی بات ہے، لہذا اچھا ان کی ان باتوں کو لے کر تم اللہ کے واضح احکامات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ جو لوگ یہ سبق تمہیں پڑھا رہے ہیں، جو تمہارے پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں، جن کے تم اعلیٰ کار ہو، جن کے پے رول پر تم کام کر رہے ہو، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ 3 لاکھ بندے عراق کے اندر، افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں جتنے بھی بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب اس بات کو جانتے ہیں، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے افغانستان جو ہے وہ مقتل گاہ بنا ہوا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پہلے روس، پھر اس کے بعد امریکہ، پھر صرف امریکہ نہیں بلکہ ساتھ بہت بڑا ایک الائنس نیٹو کی شکل میں اس کے ساتھ آیا۔ کوئی 40 ملک کہتا ہے، کوئی 45 ملک کہتا ہے، چلے میں کہتا ہوں 10 ملک ہی ہوں، ساتھ اس کے 10 ملک ہی ہوں، بگاڑا کیا ہے انہوں نے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو بھائیو، یہ جتنے بھی لوگ ان کے پے رول پر کام کرتے ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آئیں گے کہ دیکھو یہ خون ریزی ہے، تو اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ تو بھائیو یاد رکھیں، اگر اخلاق میں سے، یعنی پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اخلاق عادات کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسکرائے وہاں پر مسکرانا اخلاق ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپریشیٹ کیا ہے، شاباش دی ہے، وہاں پر شاباش دینا اخلاق ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر ناراضی کا اظہار فرمایا ہے وہاں پر ناراض ہونا ہی اخلاق ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہے وہاں پر تلوار اٹھانا ہی اخلاق ہے۔ تلوار اٹھانے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی بد اخلاق نہیں ہو جاتا۔ اور اگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر دین سے، اخلاق سے تلوار نکل جائے، تلوار نکال دی جائے تو وہاں پر محترم بھائیو بے غیرتی رہ جاتی ہے، اخلاق کوئی نہیں رہ جاتا۔ وہاں پر کیا رہ جاتی ہے؟ بے غیرتی رہ جاتی ہے۔ تو تلوار بھی اخلاق کے اندر شامل ہے، تلوار بھی کس میں شامل ہے؟ اخلاق کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اخلاق سے دین کو پھیلایا ہے وہاں پر ان گردنوں کا سریا کاٹنے سے بھی دین پھیلا ہے، جن کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ دین کے راستے میں رکاوٹیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جہاں تک رہی بات کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ اللہ رب العالمین نے بھی منع کر دیا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو سرایا اور غزوات کی لسٹ آپ اٹھا کر دیکھ لے، مغازی کتاب المغازی پڑھ کر دیکھ لے، اس میں ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہر ایک حرکت سے منع فرما دیا جو ظلم یا زیادتی شمار ہوتی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی سے یعنی انجانے میں یہ کام ہو گیا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی کسی کافر کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور جب وہ اس کے اوپر غلبہ پانے کے قریب پہنچ چکے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری بہادر، سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اور ہوا کیا ان سے؟ جب اس نے دیکھا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس نے کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، تو اس کو قتل کر دیا۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मुकदमा पहुंचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर बरात का ऐलान किया कि मैं खालिद के इस अमल से बेजार हूं, मैं इससे बरी हूं, और उनको डांट पिलाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो जान बचाने के लिए है जी कलमा पढ़ा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, तूने उसका दिल चीर कर देखा था, दिल चीरा था उसका। यानी एक शख्स अगर जान बचाने की खातिर भी कलमा पढ़ रहा है, उसका कोई और चारा नहीं चलता, धक्के खा खू के इधर आ रहा है, तो उसको आने दो, उसको आने दो। अब आप अंदाज, हालांकि वो हरबी था, मुकाबले के लिए आया हुआ था, और फिर वो वहां से भागा है, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जुल्म करार दिया, ज्यादती करार दिया। इससे बड़ी और इंसाफ की बात क्या हो सकती है। तो भाइयों, दीन इस्लाम के अंदर जिस तरह से बाकी इबादत हैं, ऐसे ही जिहाद फी सबीलिल्लाह भी एक मुस्तकिल इबादत है, और एक ऐसी इबादत है, यदि इसको इबादत फी सबीलिल्लाह का लफ्ज आ गया तो गोया ये सारे का सारा अमल क्या हो गया, इबादत बन गया, सारे का सारा अमल। और इस अमल में सुबह का या शाम का एक पहर का निकलना दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है। ये एक ऐसी जबरदस्त इबादत है, तमाम इबादत की यानी पूरे दीन की ये अमल यानी अमल जिहाद। और जिहाद कौन सा? फी सबीलिल्लाह। इसको बाकायदा स्टडी करना है, बाकायदा इसको पढ़ना है, इसके आदाब, इसके अंदर कौन कौन से अमाल जायज हैं, किस तरीके से इसके आदाब क्या है, इसके अहकामात क्या है, ये सब हमारे नॉलेज में होना चाहिए। अगर हम नहीं जानते, हमें पता नहीं है, तो फिर जिहाद नहीं होगा, वो फसाद होगा, जैसा कि टीटीपी वाले कर रहे हैं, दीगर लोग कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो इसके मुकम्मल अहकामात हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए, और पूरी शरह सदर के साथ। और ये एक ऐसा अमल है जो पूरे दीन की कोहान है, पूरे दीन की चोटी है। आप देखें ना, सुतून करार दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। तो जो है ना भाइयों की, 5 चीजों पर इस्लाम की क्या रखी गई है? बुनियाद रखी गई है। 5 सुतून है, उसमें कलमा तय्यबा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। ये 5 क्या है? अरकान इस्लाम, जिसे हम कहते हैं सुतून है। अब ये सुतून खाली खड़े रहेंगे या कोई छत भी इसके ऊपर डालेंगे? उस इमारत को आप मुकम्मल नहीं कह सकते जो सिर्फ दीवारों के ऊपर खड़ी है या जो सिर्फ सुतूनों की शक्ल में खड़ी है, जब तक उसके ऊपर छत ना हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़िरवातु सिनामिही अलल जिहाद। याद रखो, ये जो इमारत है ना इस्लाम की, 5 सुतूनों पर खड़ी हुई, इसकी जो कोहान है, इसकी जो चोटी है, इसकी जो छत है, वो क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद फी सबीलिल्लाह। और जिहाद फी सबीलिल्लाह कौन सा है? सही बुखारी शरीफ में एक शख्स आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा माल के लिए लड़ता है, एक बंदा अपने खानदानी वजाहत के लिए लड़ता है, एक बंदा नमूदो नुमाइश के लिए लड़ता है, इनमें से कौन सा शख्स है अल्लाह की राह में? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवाल का जवाब इस अंदाज से दिया, फरमाया, मन कातल फी सबीलिल्लाहि लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। जिस बंदे ने इस नजरिए पर लड़ाई की अल्लाह की राह में कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, अल्लाह का झंडा बुलंद हो, फरमाया ये बंदा है फहुव फी सबीलिल्लाह, ये वाकईतन जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहा है। और बाकी जो भी मकसद पर्पस लेकर आया है तो वो तो हासिल कर लेगा और फी सबीलिल्लाह वाले अजर से महरूम रह जाएगा। तो भाइयों, इस हवाले से ये जिहाद फी सबीलिल्लाह मुकम्मल एक इबादत है। सुबह का निकलना, शाम का निकलना सारे जहान से ज्यादा फजीलत वाला है, सारी जहान से ज्यादा कीमती है। और इसी तरह से ये इस इबादत का दुनिया में कोई इबादत मुकाबला नहीं कर सकती। एक वाकया जिक्र कर देता हूं। एक सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई,
زاد المعاد کے اندر، اور دیگر اسی طرح سے زاد المجاہد اس کتاب میں بھی اس کا ریفرنس باقاعدہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنے گھر میں ہوتی میرا اور میری خاوند کا مقابلہ لگا رہتا تھا، مقابلہ تھا، وہ نماز پڑھتا میں نماز پڑھتی، وہ روزہ رکھتا میں روزہ رکھ لیتی، وہ صدقہ کرتا میں بھی صدقہ کرتی، جو کام نیکی کا وہ کرتا تھا میں بھی وہ کام کرتی، اور میں نے کبھی اس کو آگے نہیں جانے دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مقابلہ محترم بھائیو، نیکیوں کے اندر مقابلہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی ایسا مقابلہ شروع کر دے۔ ہمارے گھروں میں مقابلہ کیا چلتا ہے؟ انہیں میں یہ گل کی ہے میں یہ گل کرنی انہیں آئندہ سوٹ پائے میں ادھر زیادہ ودیا پانے۔ ہم آپس میں یہ مقابلے کرتے ہیں، نیکیوں کا مقابلہ بھائیو، اور کیا کہتی ہے میں نے اپنے خاوند کو کبھی آگے جانے نہیں دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فلاں لشکر روانہ کیا ہے اور میرا خاوند اس میں جا رہا ہے، میرا خاوند اس میں جا رہا ہے، اور جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے، میں اس میں جا نہیں سکتی، لہذا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ جہاد پر گیا اور میں اس عمل کو شروع کروں، میں اور وہ اجر کے اندر برابر ہو جائیں، میں نے اس کو آگے نہیں جانے دینا۔ کتنا شوق ہے، کیا محترم بھائی عبادت اور نیکی کا ہاں جی ذوق ہے ان لوگوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اجد، میں نہیں پاتا، میرے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے میرے اس شریعت کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جہاد کے برابر ہو۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجد، میں نہیں پاتا۔ اس نے پھر سوال کیا، اب وہ بھی جان چھوڑنے والی نہیں تھی، سودا بڑا معاملہ ہے نا اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں نہیں پاتا، تیسری مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ کیا تو اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ جب تیرا خاوند گھر سے نکلے اور تو وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو جائے، جب تک وہ واپس نہ آئے اس وقت تک نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھے، اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اس وقت افطار نہ کرے۔ تو صحابہ ان کو مسئلہ سمجھ آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں تو چلو کمزور ہوں، عورت ہوں، کوئی بھی اس عمل کو کر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کیا برابر ہو جائے گا؟ نہیں، فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ کر نہیں سکتا کوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کر بھی لے تب بھی مجاہد کے اجر کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پا سکتا، 10ویں حصے کو نہیں پا سکتا، یعنی اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین احکامات جہاد کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے محترم بھائیوں کفر کا زور ٹوٹتا ہے، مسلمانوں کو محکومیوں سے نجات ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اور اس کو ہم چھوڑ کر بھائیو ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں اور بہت حد تک گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلندیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جدت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں غلبہ عطا فرمائے، محکومیوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو آزادیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔